اوپر اپنا محفوظ فیصلہ سنائے گا۔ کل 12 بجے محفوظ فیصلہ سنایا جائے گا۔ فہیم اختر، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، سیاستدانوں اور بیوروکریسی کے خلاف نیب کے اختیارات تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ نیب قوانین میں ترامیم کا مجوزہ بل 92 نیوز نے حاصل کر لیا۔ مجوزہ ترمیم بل میں 31 ترامیم شامل ہیں، جبکہ نیب آرڈیننس کی 7 شکیں ختم کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ کرپشن کیسز میں نااہلی 10 سال کی بجائے 5 سال کے لیے ہوگی، جبکہ 5 سال بعد الیکشن لڑا جا سکے گا۔ تو اس صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سیاستدانوں اور بیوروکریسی کے خلاف نیب کے اختیارات تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اس پر بات کریں گے بیورو چیف اسلام آباد سہیل اقبال بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہیل، مستقبل کے سیاسی تناظر کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس ترامیم سے، ان تمام تر ترامیم سے کیا فائدہ ہوگا مختلف سیاسی جماعتوں کو؟ جی بالکل، دیکھیے گزشتہ 2 سالوں سے نیب قانون میں ترمیم کی مسلسل کوششیں، لیکن جو میجر چینجز تھی وہ اب تک نہیں ہو سکی ہیں، اور اب وفاقی حکومت نے ایک نیب آرڈیننس میں ترمیم کے لیے تیاری مکمل کر لی، جس میں مجموعی طور پر 31 ترمیم کا ایک مسودہ تیار کیا گیا ہے، اور یہ مسودہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ساتھ دیگر جو ان کی مسلم لیگ نون کی اتحادی جماعتیں ان سے بھی شیئر کیا گیا ہے۔ 92 نیوز کو موصول ہونے والے مسودے کے مطابق اس کے اندر بڑی سگنیفیکنٹ اس قانون میں چینجز کا فیصلہ کیا گیا، جس میں کرپشن کیسز میں نااہلی کے لیے 10 سال کی بجائے اب سزا 5 سال کے لیے ہوگی۔ 5 سال بعد کوئی بھی عوامی عہدے کے لیے عہدیدار دوبارہ الیکشن لڑ سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاستدانوں اور بیوروکریسی کو نیب کی کارروائیوں سے بچانے کے لیے نیب کے اختیارات کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے تحت اب نیب کو جو بار ثبوت ہوگا کرپشن کا نیب پر عائد ہوگا۔ نیب نے پہلے وہ تلاش کرنا ہوگا، پھر کوئی کارروائی کی جا سکے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی کرپشن کیس میں سزا کے نتیجے میں اپیل کا حق ختم ہونے تک کوئی بھی شخص عوامی عہدے پر فائز رہے گا، جبکہ موجودہ قانون کے مطابق جیسے ہی کنوکشن ہوتی تھی عوامی عہدہ آپ کو چھوڑنا پڑتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب موجودہ قانون کے مطابق ٹھیک ہے، سہیل اقبال بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب۔ شیخ صاحب، آپ نے جس طرح سنا کہ سیاستدانوں اور بیوروکریسی کے خلاف نیب کے اختیارات تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اب جو نااہلی کا ٹائم ہے اس کو بھی کم کر دیا گیا ہے، 5 سال کے بعد الیکشن بھی لڑا جا سکے گا۔ آپ اس صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں شیخ صاحب؟ دیکھیں، مجھے تو یہ بہت پہلے پتا ہے کہ انہوں نے نیب کے کیسز ختم کر نہیں سکیں گے۔ میں پھر دہراتا ہوں، یہ کر نہیں سکیں گے، یہ نوٹ کر لیں میری بات۔ ایف آئی اے میں یہ کیسز جو ہیں پروسیکیوٹر کہیں گے عدالتوں میں کہ ہم اب یہ منی لانڈرنگ کے کیس نہیں لڑتے، نہ فریال کے، نہ اسد زرداری، نہ حمزہ اور شہباز کے، یہ ایف آئی اے نے فیصلہ کر لیا۔ لیکن اس کا پولیٹیکلی ان کو کتنا ڈیمیج ہوگا یہ ایک الگ بات ہے۔ آج اہم فیصلے ہونے ہیں، راول پنڈی میں بھی ہونے ہیں اور اسلام آباد میں بھی ہونے ہیں، جس میں یہ زیر غور ہے کہ یہ نیب کے کیسز ختم کر رہے ہیں اور ایف آئی اے کے کیسز ختم کر رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں کتنے دنوں کتنے ہفتے برداشت کرنی ہے، اور آپس میں جب وقت آتا ہے تو میری سیاسی زندگی میں اتحاد جو ہے نا وہ قائم نہیں رہتے ہیں، کہ ہم نے کل علیحدہ اپوزیشن میں بیٹھنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ اگر 1-2 ممبر اور بیٹھ گئے تو پھر صدر ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا کہے گا، کیونکہ ابھی تو کاف لیگ کے سیکرٹری جنرل وہاں بیٹھے ہیں، سالک وہاں بیٹھا ہے، اور باپ کا فیصلہ بیٹھا ہے۔ تو تھنگز آر ویری کریٹیکل، لیکن آج رات 12 بجے تک بڑی اہم میٹنگز ہو رہی ہیں، اور اس کے فیصلے ان میں یہ شامل ہے کہ نیب ختم کر رہے ہیں، اور انہوں نے جب ثناء اللہ عباسی ڈی جی ایف آئی اے کو کہا کہ یہ کیس ختم کروا دیں تو انہوں نے انکار کیا، انہوں نے ٹرانسفر کر دی، انہوں نے بڑے عہدوں کی ٹرانسفریں شروع کی ہیں، آئی پی ہے، پی آئی ہے اور دوسرے محکمے ہیں۔ لیکن یہ سارے کام اتنے آسان نہیں ہیں، اور یہ کام ان کے گلے بھی پڑ سکتے ہیں اور تھوک کے بھی چاٹنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ان کی اپنی پوزیشن جو ہے وہ روز بروز خراب ہو رہی ہے۔ 200 روپے کا ڈالر ہے، کسی 200 روپے کی لگ رہی ہے آج، اور ایک اٹامک ہم کنٹری ہیں، ہمارے پاس جو نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے، اگر ملک ڈیفالٹ ہونے جاتا ہے تو پھر وہ تو یہ کہیں گے کہ آپ اس کو رکھنے کے قابل نہیں ہیں۔ اور جو ابھی پنجاب کا مسئلہ ہے وہ بھی وہیں اڑا ہوا ہے، اور 63A کا کیا فیصلہ آتا ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا، اور منحرف اراکین جو پنجاب میں جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے ان کا کیا فیصلہ آتا ہے۔ ابھی تو اسلام آباد حکومت کی باتیں چل رہی ہیں کہ نگران حکومت پہ جو لوگ ذمہ داران ہیں انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا۔
اچھا شیخ صاحب، جو موجودہ حکومت ہے وہ مسلسل جو ہے وہ الیکٹورل ریفارمز کی بات بھی کر رہی ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو مجوزہ ترمیم بل میں 31 ترامیم ہیں جس کی انہوں نے تجویز بھیجی ہے موجودہ حکومت نے۔ اگر ان تمام ترامیم کو منظور کرانے میں موجودہ حکومت کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر تحریک انصاف کے بیانیے کو آپ کی نظر میں نقصان پہنچ سکتا ہے؟ جو احتساب کا بیانیہ تھا، جو ریکوری کرنی تھی، تمام جو واپس ملک میں لانا تھا، اس بیانیے کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے؟ دیکھیں، اب بیانیہ تو غیرت اور خودداری کا اور غداری کا چل گیا ہے۔ اب اس ملک میں کچھ نہیں چل رہا۔ اب اس ملک میں لوگوں کو پتا ہے کہ پانی نہیں مل رہا، پانی کی شارٹیج ہے، لوگوں کو پتا ہے آٹا نہیں مل رہا، آٹے کی، لوگوں کو پتا ہے مہنگائی ہے، لیکن غیرتی، غداری اور غیرتی کی جنگ جو ہے وہ 20 تاریخ کو اس کا اعلان کرے گا عمران خان ملتان سے، تو اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں اس پہ دیکھیں۔ اگر اس سے پہلے کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو اور بات ہے، اگر یہ 31 مئی تک فیصلے نہیں کرتے تو پاکستان جو ہے پولیٹیکلی بہت بڑے بحران میں گزر رہا ہے، جس میں ذمہ داران نے بالآخر مداخلت کرنی ہے، کیونکہ پاکستان کو بے لگام گھوڑے کی طرح نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر 92 نیوز کو وقت دینے کے لیے بہت شکریہ۔ ہمیں جوائن کیا ہمارے قانون شاہ خاور صاحب نے۔ شاہ خاور صاحب کے وقت کا بہت شکریہ۔ سر ہمارے سامنے اب یہ اطلاعات ہمارے سامنے آئی ہے، خبر موجود ہے ہمارے پاس کہ موجودہ مجوزہ ترمیم بل میں 31 ترامیم شامل کی گئی ہیں۔ نیب قوانین میں ترامیم کا مجوزہ بل اب سامنے آ چکا ہے، جس کے بعد 10 سال کی بجائے 5 سال کے لیے نااہلی کا جو دورانیہ وہ کر دیا گیا ہے۔ تو ان ترامیم کو منظور کروانے کے لیے حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں، اور اب جب یہ ترامیم اگر ہو جاتی ہیں نیب کے قوانین میں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا نون لیگ اور دیگر سیاسی جماعتوں کو؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو آئین پاکستان میں کوئی بھی قانون سازی کرنے کا طریقہ کار ہے یا کسی قانون میں ترمیم کا جو ایک طریقہ کار موجود ہے کہ وہ جو بھی ایک ہاؤس میں یا نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ میں اس کو بطور بل پیش کیا جائے گا، اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے رکھا جائے گا، پھر اگر وہ قومی اسمبلی یا سینٹ جس میں بھی وہ اوریجنیٹ ہوا ہو، اگر وہ اس کو منظور کر لے پھر وہ دوسرے ہاؤس میں چلا جائے گا، تو وہ دوسرا ہاؤس جو ہے وہ چاہے قومی اسمبلی ہو یا سینٹ ہو، تو وہ اگر وہ بھی میجورٹی سے جو ہے وہ اس کو اپروو کر لیتے ہیں تو پھر وہ صدر مملکت کے پاس جاتا ہے، اور صدر مملکت اس کو 30 دن کے اندر اندر جو ہے اس پہ جو ہے وہ قانون سازی جو ہے اس کو مؤثر قرار دیتے۔ تو یہ تو ایک طریقہ کار موجود ہے، اور یہ توقع بھی تھی کہ چونکہ اپوزیشن، یہ ابھی جو موجودہ سابقہ اپوزیشن اور موجودہ متحدہ حکومت جو ہے ان کے تو یہ بالکل ایجنڈا میں شامل تھا کہ نیا ہوتا سینٹ اور قومی اسمبلی میں، تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے پھر یہی مناسب جانا کہ اس وقت یہ اچھا موقع ہے اور اس کو جو ہے یہ بل جو ہے وہ فیڈرل کیبنٹ سے منظور کروا کے اس کو پارلیمنٹ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، ماہر قانون شاہ خاور صاحب، آپ نے 92 نیوز کو وقت دیا، سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ کو بتا رہے ہیں کہ سیاستدانوں اور بیوروکریسی کے خلاف نیب کے اختیارات تبدیل کرنے کا فیصلہ اور نیب قوانین میں ترامیم کا مجوزہ بل 92 نیوز لیا ہے۔ سہیل اقبال بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہیل، آپ نے سنا شیخ رشید احمد صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی، جبکہ شاہ خاور صاحب بھی بتا رہے تھے کہ کس طرح سے کس پروسیجر کے تحت اس بل کو جو نیب کے قوانین ہیں ان میں ترامیم کی جا سکتی ہیں۔ تو کیا موجودہ حکومت کے پاس میجورٹی ہے کہ اس بل کو پاس کروا کے سینٹ کے تھرو اور اس کے بعد صدر کے پاس بھیجایا جا سکے؟ اور یہاں پہ ساتھ ہی سے ایک اور سوال بھی لے لیجیے گا کہ جو چیئرمین نیب ہیں اس کے حوالے سے موجودہ حکومت کیا فیصلہ کرنے جا رہی ہے؟ کیا یہی رہیں گے یا ان کو بھی تبدیل کرنے کی طرف سوچا جا رہا ہے؟ دیکھیے، جو آپ کا پہلا سوال ہے اس کا جواب تو یہ ہے کہ بالکل اس وقت حکومت اس پوزیشن کے اندر ہے کہ وہ اس کو پارلیمنٹ سے بآسانی منظور سکتی ہے اتحادیوں کی مشاورت کے بعد، اور بالخصوص جو سینٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف موجود ہے وہ بھی شاید اس کی زیادہ مخالفت نہ کرے، اس لیے جو اس کے اندر نئی ترامیم لائی گئی ہیں اس کی بہت سی ترامیم دیگر جماعتوں کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ سوٹ کرتی ہیں۔ ایک ترمیم یہ کہ 5 سال پرانا کیس آئندہ کھل نہیں سکے گا، اور وزیراعظم اور اس کے کابینہ ارکان کو جو تحفظ دیا گیا ہے اس تناظر میں دیکھا جائے تو یہ پاکستان تحریک انصاف کا وہ ٹائم بنتا ہے مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی جہاں پر ان کے خلاف 5 سال کی کارروائیوں کا میں وہ پوچھ گچھ ہو سکتی ہے، لیکن کابینہ ارکان کو، وزیراعظم کو ان کے خلاف جو وہاں پر فیصلے ہوئے ہیں اس سے پوچھ گچھ نہیں ہو سکے گی۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی، اس کے ساتھ مسلم لیگ نون اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس نیب کے قانون میں ترمیم کا بہت بڑا ریلیف ملے گا۔ اس کے ساتھ جو نااہلی کا ٹائم تھا
وہ بھی کم کر دیا گیا ہے، اس سے یقیناً فائدہ ہوگا، اور نیب جو کسی کو بھی گرفتار کرنے کا اختیار تھا نیب کو، وہ ختم ہونے جا رہا ہے اس ترمیم کے بعد، تو وہ بھی ان سب جماعتوں کو سوٹ کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا دوسرا معاملہ ہے جو نیب کے معاملہ، اس کے اندر اب حکومت کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ گرچہ کہ جو جس نیب کے قانون میں آرڈیننس لایا گیا تھا وہ 2 جون کو ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد نہیں رہ سکیں گے، لیکن ایک وقت سے پہلے ہی رخصت کر دیا جائے، اور اس حوالے سے ایک مشاورت کا سلسلہ ٹھیک ہے۔ سہیل اقبال ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، ہمیں جوائن کیا ہے سابق پروسیکیوٹر نیب راجہ عامر عباس صاحب نے۔ راجہ صاحب کے وقت کا بہت شکریہ۔ عامر صاحب کہیے گا، اگر ہم نیشنل اکاؤنٹیبلٹی جو بیورو ادارہ ہے نیب، اس کی پالیسی کو دیکھیں اور اب جو ترمیم کی تجویز پیش کی گئی ہے تمام تر نیب کے قوانین میں، جس کے تحت نیب جو ہے وہ ڈائریکٹ گرفتاری بھی نہیں کر سکے گا، جو تمام تر اختیارات تھے نیب کو، جو آزادی تھی کچھ حد تک وہ کم ہو جائے گی، تو اس تمام تر ترامیم کو آپ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ ترامیم اسی لیے کی گئی ہیں کہ ترامیم کرنے والے کون ہیں۔ ترامیم کرنے والی موجودہ حکومت کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو وزیر اعظم صاحب جو چیف ایگزیکٹو ہیں، وہ خود ان کے اوپر رمضان شوگر مل، منی لانڈرنگ اور نیب کی بہت میگا ان کی انکوائریز اور انویسٹیگیشنز اور ریفرنس چل رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر دوسری بڑی جماعت ان کی اتحادی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین پہ، پھر بلاول بھٹو پہ، پھر خورشید شاہ صاحب پہ اربوں روپے کے کیسز ہیں۔ تو اس کے علاوہ دیگر ارکان اسمبلی بھی دیکھیں گے، منسٹرز دیکھیں گے، جو 60% تو آلریڈی ضمانت پہ ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں یہی متوقع تھا کہ اس قسم کی لیجسلیشن ہوگی جس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، جس کا اکاؤنٹیبلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، جس کا کام ہوگا کہ کسی بھی انداز سے یہ جو نیب کے کیسز ہیں اس کو ختم کیا جائے اور نیب کو ایک ٹوتھ لیس ٹائگر بنا کے رکھ دیا جائے۔ اس سے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ نیب کے ادارے کو ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ اربوں روپے اگر اس کے ڈے ٹو ڈے ایکسپینسز پہ لگتے ہیں اور اس کے پاس اختیار نہیں ہوگا تو پھر نیب کسی کام کا تو نہیں رہے گا، ایک مزاق بن کے رہ جائے گا، ایک موکری بن کے رہ جائے گی۔ ادروائز 5 سال کی نااہلی کس کے لیے پرسن اسپیسیفک ہے کہ جی ٹھیک ہے 5 سال پورے ہو گئے آ جائیں گے، اس کے بعد اریسٹ نہیں کر سکیں گے، اس کے بعد بیوروکریٹس کو آپ ہاتھ نہیں لگیں گے، تو پھر آپ یہ نیب کس کے لیے، پٹواریوں کے لیے، تحصیلدار کے لیے یا کسی پروفیسر کے لیے تو رہ جائے گی۔ تو یہ میگا کرپشن کیسز میں اس کا ہمیں کوئی خاطر خواہ نتائج تو خیر پہلے بھی نظر نہیں آئے، پہلے بھی نیب کی کارکردگی صرف آپٹکس کی حد تک تھی، تو اب تو بالکل قانونی طور پہ اس میں اتنی گنجائش مل جائے گی کہ شاید اینٹی کرپشن کا محکمہ زیادہ پاورفل ہوگا بنسبت نیب کے۔ اچھا راجہ صاحب، جو موجودہ حکومت یا جو ناقدین ہیں نیب کے حوالے سے جو یہ کہتے ہیں کہ ٹارگیٹڈ کارروائیاں کی جاتی ہیں اور ٹارگیٹڈ گرفتاریاں کی جاتی ہیں، تو کیا ان ترامیم کو اس لحاظ سے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے جو ان کا موقف ہے، جو ناقدین ہیں جو نیب پر تنقید کرتے ہیں موقف اپناتے ہیں کہ نیب ٹارگیٹڈ کارروائیاں کرتا ہے؟ اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ نیب جب سے بنا ہے وہ پولیٹیکل آرم ٹویسٹنگ کر رہا ہے، وہ لوگوں کے پولیٹیکل پرپس کے لیے نیب بالکل مجھے کہنے میں کوئی جھجک نہیں کہ استعمال ہوتا رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نیب کے قوانین میں کوئی مسئلہ ہے۔ بات یہ ہے کہ نیب کے چیئرمین آپ لگاتے ہیں پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ سے، اور وہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ اسی پرپس کے لیے کسی ایسے شخص کو نیب کا چیئرمین لگایا جائے جو ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے گا۔ تو نیب کی ری اسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے، نہ کہ نیب کے قوانین کو کمزور کرنے کی۔ ٹھیک ہے، سابق پروسیکیوٹر نیب راجہ عامر عباس نائٹ نیوز کو وقت دے رہے تھے سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سہیل، آپ نے گفتگو ملاحظہ کی اور ان کی جانب سے، راجہ صاحب کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ نیب کو ختم ہی کر دیا جائے، کیونکہ اگر ادارہ موجود رہے گا تو اس کے ظاہر اخراجات بھی ہوں گے، لیکن ایک ٹوتھ لیس ٹائگر کے طور پر اس کو چھوڑ دیا جائے نیب کے ادارے کو تو یہ کسی کام کا ادارہ نہیں رہے گا۔ اس تمام تر صورتحال میں اب اگر یہ ترامیم منظور کروانے میں کامیاب ہو جاتی ہے موجودہ حکومت، تو اس کے بعد جس طرح وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف کو اس کا زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، آپ ہی یہ بتا رہے تھے، تو اب آپ اس صورتحال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ایک بات تو واضح ہے کہ نیب کو بند نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جس انٹرنیشنل لا کے تحت اس قانون کو لایا گیا تھا، جس کی بیوٹی یہ ہے کہ اگر کسی نے عوامی عہدے کا نجات لوگ اس میں انوالو ہیں اور ان کے اوپر اگر آپ یہ ریکوری کرنی ہے، بیسیکلی آپ نے ثابت ہو جائے اور وہ کنونس ہو جائے کہ ہم نے